اسلام کے پرچم سے تجھے آباد کریں گے، اے مسجد اقصیٰ تجھے آزاد کریں گے۔ ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، رستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا، ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں۔ آج ہر طرف سے اسلام پر، مسلمانوں پر طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ بھیڑیے نما انسان وہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے بیٹھے ہیں، جو کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کا مکر و فریب، دشمنان اسلام کا مکر و فریب دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی وہ مسلمانوں کے قبلہ اول کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کبھی وہ کسی بیماری کا نام دے کر مسلمانوں کی مسجدیں ویران کرتے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ضروریات دین میں سے کسی بات کو چھیڑتے ہیں، کبھی وہ قرآن کی عزت اور ناموس پر حملہ کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق دے کر جائیں، اسلام، دین، شریعت کے بارے میں بتا کر جائیں کہ ہم جس دین، جس اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ دین، وہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی حکمران کا محتاج ہے، نہ کسی مولوی کا محتاج ہے، اور نہ کسی پیر کا محتاج ہے، بلکہ اس دین کے پاس ایک اپنی پاور ہے۔ دین اپنی پاور کی وجہ سے قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ دین تا صبح قیامت اسی طرح چمکتا اور دھمکتا رہے گا۔ بڑے بڑے بدبخت آئے اس دین کو، اسلام کو مٹانے کی خاطر، مسلمانوں کو ختم کرنے کی خاطر۔ اب چاہے وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوں، منافق ہوں، یا پھر کافر ہوں، یہود و نصارہ ہوں، اللہ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب، جس طرح آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ نے جو آپ کو دین دیا، وہ دین بھی تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا۔ تو ہم نے جو اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس وعدے کا پاس رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اپنی تاریخ اٹھائیں، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ ہم دیکھیں، جب تک اس امت میں غیرت مند حکمران زندہ رہے، غیرت مند دیندار لوگ زندہ رہے، جب تک دین کے ساتھ وابستہ رہنے والوں کے پاس پاور رہی، طاقت رہی، حکومت رہی، مسلمانوں نے پوری دنیا پر راج کیا۔ اور جب سے ہم نے اس کو دنیا داری کا مسئلہ سمجھ لیا کہ حکومت کرنا یہ منافق لوگوں کا کام ہے، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے، اس وقت سے ہم دیکھیں آج بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس کی جو حالت ہے، آج فلسطین کے جو حالات ہیں، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود نہ کھڑی ہو جائے، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ صحابہ بدر میں گئے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ آج ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، ہم کسی کے خلاف نہ بولیں، حکمت عملی سے کام چلائیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، تو ہمارے حالات بدتر سے بدتر تو ہو سکتے ہیں، صحیح نہیں ہو سکتے۔ کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور فرمایا اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے، بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس قوم کی حالت کی وجہ سے فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر اللہ کے علاوہ اس قوم کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔
المستدرک للحاکم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج جو فلسطین میں جو حالت ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو یہود و نصارہ نے حال کیا، نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو لو لوہان کیا، قبلہ اول کو لو لوہان کیا، کیا گارنٹی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں وہ دین دیکھنا نصیب نہ فرمائے، کیا گارنٹی ہے کہ وہی حالات ہم یہاں نہیں دیکھیں گے؟ ہمارے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو نظام حکومت میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ اس دین، اس شریعت پر ہر طرف سے حملے کیے جائیں گے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے کڑوں کو جو توڑیں گے۔ کڑوں سے مراد سہارا، امت جس چیز کا سہارا لے کر چل رہی ہوگی، کافر اس سہارے کو ہی ختم کریں گے۔ اس کا مفہوم یہی ہے۔ فرمایا پھر یہ ہوگا کہ دشمن تم سے تمہاری نماز نہیں چھینے گا، روزہ بھی نہیں چھینے گا، زکوٰۃ بھی نہیں چھینے گا، حج بھی نہیں چھینے گا۔ سب سے پہلا کام جو دشمن کرے گا، یہ بھی حضور نے بتا دیا، اور سب سے آخری کام جو دشمن کرے گا، یہ بھی حضور نے بتا دیا۔ یہود و نصارہ، اسلام کے دشمن، سب سے پہلا کام وہ کیا کریں گے؟ مسلمانوں سے اقتدار چھینیں گے، اسلامی ریاست چھینیں گے، وہ نظام حکومت چھینیں گے۔ وہ جب مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں رہے گا، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ آ کر یہ اقتدار سنبھالیں گے، کافروں کے پاس اقتدار ہوگا۔ اب تم اپنا اقتدار ان کو دے بیٹھو گے تو پھر ایک وقت آئے گا دشمن تمہاری نماز پر حملہ کرے گا۔ پھر حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھیں، آج فلسطین کی حالت کو سامنے رکھیں۔ فلسطین میں، شام میں، عراق میں کافروں نے سب سے پہلے مسلمانوں سے نماز نہیں چھینی، روزے پر پابندی نہیں لگائی، زکوٰۃ پر پابندی نہیں لگائی، حج پر پابندی نہیں لگائی۔ سب سے پہلے کافروں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا، حکومت چھینی سب سے پہلے۔ جب اقتدار ان کے قبضے میں آیا، آج دیکھیں مسلمانوں کی نماز بھی ان کو راس نہیں آئی۔ آخری حملہ انہوں نے نماز پر کیا۔ اس ملک میں ابھی وہ حالت تو نہیں آئی کہ نماز پر دشمن ہماری نماز پر حملہ کرے، لیکن حکم تو یہاں بھی چھینا جا چکا ہے۔ جب نظام مصطفیٰ قرآن کی حکومت قائم ہوگی، نماز بھی سلامت رہے گی، روزہ بھی سلامت رہے گا، حج بھی سلامت رہے گا، زکوٰۃ بھی سلامت رہے گی، ہر مسلمان سلامت رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نظام قرآن کا ہوگا، حکومت قرآن کی ہوگی۔ دیکھنا ایک مثال ہے، ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں نا، چھت ہے نا مسجد کی چھت، اگر یہ چھت سلامت ہے تو یہاں پر نماز پڑھنے والا بھی سلامت، دھوپ سے، بارش سے، قرآن پڑھنے والا بھی سلامت، نفل پڑھنے والا بھی سلامت، تقریر کرنے والا بھی سلامت، یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والا بھی سلامت، سارے سلامت ہیں کیونکہ چھت سلامت ہے۔ اور اگر اس چھت کو ہٹا دیا جائے تو اب ہر بندے کو اپنی اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ بین ہی اسی طرح مسلمانوں کے لیے جو سہارا ہے، جو چھت کی مانند ہے، وہ مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے۔ جب چھت ہی سلامت نہ رہے تو اب نہ نماز سلامت، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اب کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ آج فلسطین کو آپ دیکھیں، یعنی یہی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے 1000 جگہ سے حفاظت کرنا ایک مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک ہی جگہ پر اگر حفاظت کرنی ہو تو اس میں مشکلات نہیں آتی، سارے جمع ہو کر ایک جگہ پر حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے یہ کرنا ہے، ایک جگہ پہ جمع ہو کر اپنے سہارے کو بچانا ہے، اور وہ سہارا نظام حکومت میں لے کر آیا ہوں، اس نظام کو بچانا ہے، اس نظام کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تم اس نظام کی حفاظت کرو گے، اب نظام تمہارے پاس ہے، حکومت تمہارے پاس ہے، اقتدار تمہارے پاس ہے، تو نہ کوئی تمہارے روزے پر حملہ کرنے کی جرأت کرے گا، نہ تمہاری نماز پر کوئی حملہ کرنے کی جرأت کرے گا، نہ تمہارے حج پر کوئی حملہ کرنے کی جرأت کرے گا، نہ تمہاری زکوٰۃ پر کوئی حملہ کرنے کی جرأت کرے گا، اور نہ تمہارے ضروریات دین میں سے کسی پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ تمہارے پاس پاور ہوگی۔